یس ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں جتنے لوگ مجھے زوم کے تھرو، یوٹیوب کے تھرو یا کسی اور پلیٹ فارم کے تھرو، انسٹاگرام کے تھرو سنیں گے اور اس چینل پر آئیں گے. میں بلیو کرتی ہوں کہ خدا باپ آپ کو آزاد کرے گا، کیونکہ کیسی بھی ہیونس کا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ اور تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. یوحنا اس کا 8 باپ اس کی 32 آیت. اور کیونکہ میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی تھی جس کا نام تھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کہاں سے؟ سننا مسیح کے کلام سے ہے. تو اس جو میں نے سیریز سٹارٹ کی تھی وہ میں نے اس لیے سٹارٹ کی تھی کہ ہم وی ٹاک اباؤٹ فیتھ، وی سنگ فیتھ. ہم فیتھ گیتوں میں گا سکتے ہیں، ہم فیتھ کی باتیں کر سکتے ہیں، ہم فیتھ کے اسکرپچرز کوٹ کر سکتے ہیں ہم، لیکن جہاں پر فیتھ کو مینیفیسٹ کرنے کی بات آ جاتی ہے اور فیتھ کا پروف دینے کی بات آ جاتی ہے وہاں ہم فیل ہو جاتے ہیں. کیا آپ سب اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ کیونکہ فیتھ کہنے میں اور فیتھ کی پرفارمنس میں بہت فرق ہے. اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں گی رومیو 10:17 میں کیا لکھا ہے، تو میرے خیال سے کیونکہ آپ سب مجھے کافی دیر سے سن رہے ہیں تو آپ سب بتا دیں گے رومیو 10:17 کہتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. میں کہوں گی اچھا جی کوئی اور فیتھ کی ورڈ ہوتا، آپ کہیں گے جی جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے. پھر آپ کہیں گے کہ جی اکارڈنگ ٹو یور فیتھ اٹ شیل بی ڈن. تو آپ مجھے اسکرپچرز دے سکتے ہیں، وہ انسپائرنگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیا جو آپ بول رہے ہیں وہ آپ بلیو بھی کر رہے ہیں؟ اگر ہم مرکز اس کے 11 باپ اس کی 23 اور 24 آیت پہ غور کریں تو وہ کہتا ہے اور جو کچھ تم دعا میں مانگو ایمان رکھو کہ تم کو مل گیا ہے تو تم کو مل جائے گا. سو مانگنے سے پہلے بلیونگ آ رہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مانگنے چلے جاتے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے. آج میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلا اسکرپچر جو ہم کھولیں گے وہ ہم کھولیں گے رومیو اس کا 3 باپ اور اس کی 3 اور 4 آیت ہم پڑھیں گے. رومنس چیپٹر 3 ورس 3 اینڈ 4. اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا. کیا لکھا ہے؟ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا. یہ میں اپنی پچھلے 3 سیریز میں بلکہ اپنے 4 سیریز میں یہ بات بتا چکی ہوں. اس اسکرپچر کو انگلش میں پڑھیں تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کچھ ان بلیف میں رہے تو ان کی وجہ سے کیا ہم بھی ان بلیف میں چلنا شروع ہو جائیں؟ اگر کچھ بے اعتقادی میں چل رہے تھے اور انہوں نے فیتھ کی مینیفیسٹیشن، فیتھ کے پروف کو نہیں دیکھا، تو کیا ہم بھی ان کے اوپر ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم بھی خدا کے کلام پر ایمان رکھنا چھوڑ دیں؟ اگر آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی زندگی میں کلام سننے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ فار ایگزامپل اس شخص کو ہیلنگ چاہیے اور وہ ساری زندگی ہیلنگ ریسیو نہیں کرتا تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ خدا کا کلام جھوٹا ہے؟ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اور نہ اس شخص کی زندگی میں کبھی شفا دیکھی. جی نو میم. کیوں؟ کیونکہ وہ یہاں پہ رومیو اس کا 3 باپ اس کی 3 اور 4 آیت کہہ رہی ہے اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی؟ اگر کوئی شخص خدا سے ریسیو نہیں کر پا رہا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کلام میں ہمیں کلام کے تھرو یہ چیز نہیں مل سکتی. وہ لوگ یہی کلیم کر رہے، چرچز اور ساری منسٹریز اور سب کچھ یہی تو بتا رہا جا رہا ہے آپ کو کہ یہ چیزیں خدا آپ کو نہیں دے گا، یہ چیزیں آپ کو آپ کے انٹلیکچوئلزم، آپ کی اپنی انٹیلیجنس، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی ڈگری، آپ کی جاب، آپ کے رشتہ دار، یہ ساری چیزیں آپ کو دیں گے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کے رشتہ دار بھی نہیں دیں گے، بھلے آپ ان کو کتنا اچھا سرو کریں، آپ کچھ بھی کر لیں. کیونکہ کوئی شخص آپ کی ٹیمپرری نیڈ کو پورا کر سکتا ہے لیکن آپ کی وانٹس کو پورا نہیں کر سکتا. تو یہاں پر لکھا ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا. آپ کی زندگی میں یا آپ کے ساتھ والے شخص کی زندگی میں کبھی کوئی اس بات کا پروف ہے یا نہیں ہے اس کی زندگی میں خدا کا کلام نے کام کیا یا نہیں کیا؟ اٹ ڈز ناٹ میٹر. آپ نے خدا کے کلام کی سچائی کو کہاں سے ویریفائی کرنا ہے؟ کیا کسی کی زندگی کو دیکھ کے ویریفائی کرنا ہے یا خدا کے کلام پر غور کر کے ویریفائی کرنا ہے؟ خدا کے کلام پہ. خدا کے کلام پہ. سو یہ بات آپ کو آن لائن کلاسز سٹارٹ کرنے سے پہلے اس لیے سکھائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو یہ بات پتا ہو کہ آپ کا میریکل آپ کے فیتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کا میریکل میرے میریکل پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. آپ ساری زندگی میری زندگی میں میریکلز دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ پھر بھی میریکل پروڈیوس نہیں کر سکتے اگر آپ کا فیتھ نہیں ہے. فیتھ نہ ہونے کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کی زندگی میں کیا کیا سیڈز ہو سکتے ہیں جو آپ نے پلک آؤٹ کرنے ہیں. وہ درخت جو خدا باپ نے آپ کی زندگی میں نہیں لگائے وہ آپ نے نکالنے. نمبر 1 درخت کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی میں خوف ہوگا. نمبر 2 درخت کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی میں شک ہوگا.
नंबर 3 क्या होगा, आपकी बेइत्तेकादी होगी। नंबर 4 क्या होगा, आप इग्नोरेंट होंगे, यानी कि आप इग्नोरेंट का मतलब है कि आपके पास लैक ऑफ नॉलेज होगा, आपके पास पूरी मालूमात नहीं खुदा के कलाम के बारे में। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंडेमिनेशन। आप अपने आप को अभी भी कसूरवार ठहरा रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आप मुकम्मल तौर पर रास्तबाज नहीं हैं। जब आप ये समझ रहे हैं यीशु मसीह को कबूल करने के बाद भी कि आप मुकम्मल तौर पर रास्तबाज नहीं हैं, तो क्या होगा, आप चीजों को रिसीव नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोग आपको आपका माजी याद करवाएंगे, लेकिन खुदा बाप आपको आपका माजी कभी भी याद नहीं करवाएगा, क्योंकि उसने आपका माजी किस तरह धो दिया, बर्फ की माने धो दिया। आपका अब कोई पास्ट नहीं रहा, कोई भी पास्ट आपका नहीं रहा। तो आपने क्या करना है, जब आपका कोई भी पास्ट नहीं है ना, तो आप अगर अपने पास्ट में, मैंने क्या कहा, आज के जो सर्मन का टॉपिक है वो यही है, डोंट लुक बैक। आपने पीछे माजी में जो हुआ उसकी तरफ तवज्जो नहीं करी। अब माजी में आप इसलिए खौफजदा रहते थे क्योंकि आप वर्ल्डली सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट होना चाहते, आप चाहते थे कि लोग आपको कबूल करें। देखिए, जब आप किसी के सामने अपने आप को एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं ना, तो आप उसके सामने एफिशिएंट बनेंगे, आप हर वो काम करेंगे जो उस शख्स को पसंद है, ऐसा ही है। लेकिन यस, खुदा के सामने एक्सेप्टेंस के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? जी, पेट सिर्फ रखना उन पे पड़ेगा। इत्तेकाद रखना पड़ेगा, ईमान और इत्तेकाद। जी, सिर्फ ईमान और इत्तेकाद रखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करेगा। उसने बोला बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। आप खुदा की एक्सेप्टेंस को विन करना चाह रहे हैं, आप खुदा के सामने खुदा के फेवरेट बनना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि खुदा आपको कहे कि ये मेरा प्यारा बेटा है या ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओनली फेथ। लेकिन आपका फेथ काम क्यों नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन मार्क है। फेथ इसलिए काम नहीं कर रहा, देखिए 35 लोग इस वक्त मुझे डेली बेसिस पे सुन रहे हैं और वो 35 लोग मिरेकल्स के साथ नहीं आ रहे। रीजन वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उसमें से कुछ राख के किनारे गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ पथरीली जमीन पे गिरा और कुछ अच्छी जमीन पे गिरा जो कि 30, 60 और 100 गुना फल लाया। सो कैटेगरीज है। मैं चाहती हूँ कि केसीपी हेवेंस के तमाम लोग कौन सी जमीन बन जाए? लास्ट वाली जमीन बन जाए। और आपके स्टेजेस हैं, आपके मिरेकल के भी स्टेजेस हैं। आप पहले दिन से प्रॉपर मिरेकल्स में मैनिफेस्ट नहीं करने लग जाएंगे, मैंने ये नहीं कहा, आप कर भी सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इट शैल बी डन अकॉर्डिंग टू योर फेथ। जितना आपका ईमान है उतना ज्यादा आप अपने मिरेकल को रिसीव करोगे। लेकिन अगर आप अपने मिरेकल को रिसीव नहीं करें तो इसका रीजन ये है कि या तो आप फियर में हो, पास्ट के फियर में कि आप पहले भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, अभी भी नहीं कर सकते, या तो आप शक में हो, या आप बेतकादी में हो, या आप इग्नोरेंट हो, आप सच्चाई सुनते हो लेकिन आप फिर क्या करते हो कि उस सच्चाई को कबूल नहीं करे, एक्सेप्ट नहीं करे, बल्कि आप फिर जो आपको लोग मशवरे दे रहे हैं आप उन पर पले जाते हो। और या तो आपको सबसे बड़ा मसला ये हो सकता है कि शैतान आपको आके ये याद दिलाता है कि तुम अभी तक रास्तबाज नहीं हो, तुमने ये गुनाह किया था, तुमने वो किया था, तुमने ये किया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे साथ एक हवाला खुले, दूसरा करंथियों उसका 7 बाब और उसकी 2 आयत हम पढ़ेंगे। हमको अपने दिल में जगह दो, हमने किसी से बेइंसाफी नहीं की, किसी को नहीं बिगाड़ा, किसी से दगा नहीं की। जी, थैंक यू। आमीन। अब मुझे कोई बता सकते हैं ये बातें कौन लिख रहे हैं? पालूस रसूल। पौलुस रसूल। और क्या ये पौलुस सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे सच हैं? कह रहे। सच कैसे कह रहे भाई? पौलुस रसूल ने तो इतना क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया, वो तो कत्ल करने जाता, जब वो रोड टू डमास्कस जाता है वो वब भी कत्ल करने जाता है, ऐसा ही है, जी, ठीक है। पॉल तो कत्ल करने जाता और पॉल ने तो कत्ल किए भी थे, क्योंकि वो कहता था कि वो जितने कत्ल कर रहा है और वो जितने ज्यादा लोगों को परसिक्यूट करता था उतना ज्यादा उसका अपनी कम्युनिटी में रैंक बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब उसने मसीह यीशु को कबूल कर लिया तो उसकी स्टेटमेंट क्या होगी? वो कहता है हमको अपने दिल में जगह दो, हमने किसी से बेइंसाफी नहीं की। क्या इस वक्त पॉल, अपोस्टल पॉल, पौलुस रसूल अपने माजी को याद कर रहा है? No. ये चीज देखें, वो कह रहा है कि हमने किसी के साथ भी बेइंसाफी नहीं की, किसी को नहीं बिगाड़ा और किसी से दगा नहीं की। वो इतना फर्म हो चुका है अपने नए मखलूक होने में कि वो कह रहा है कि मैंने तो कभी कत्ल किया ही नहीं, मैंने तो ये सब कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उसको इस बात का यकीन हो चुका है कि जो शख्स पुराना पौलुस था, वो जो शख्स साउल था, वो किधर किधर चला गया? वो तो 2000 साल पहले मर गया।
यसु मसीह जब 2000 साल पहले, पौलुस के टाइम में 2000 साल नहीं हुए थे, मैं अपने टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अपोस्टल पॉल के लिए क्या था, वो उसने बोला रोड टू डमास्कस में जब वो जा रहा है और उसका यीशु मसीह से इनकाउंटर होता है, तो जब उसका यीशु मसीह से इनकाउंटर होता है तो उस दिन से पौलुस रसूल क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। और जब वो तब्दील हो रहा है तो वो कह रहा है कि वो क्या बन गया, वो नया मखलूक बन गया। इससे पीछे हम चलते हैं, पहले वो हमें ये बात का प्रूफ दे रहा है। मेरे साथ खोले दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 पाप उसकी 17 आयत पढ़ दें कि ये पॉल की स्टेटमेंट है, पढ़िएगा गौर से। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। आमीन। अब ये अपोस्टल पॉल अपने बारे में लिख रहा है कि देखो जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। और आगे पॉल जाके इस बात का प्रूफ दे रहे हैं 7 आयत में कि हमने कभी किसी को बिगाड़ा नहीं, हमने किसी का नुकसान नहीं किया, हमने किसी को जरर नहीं पहुंचाया। तो क्या आपका एटीट्यूड पॉल जैसा है, या जब आप अपने बॉर्न अगेन होने की गवाही किसी को दे रहे होते हैं तो आप डर डर के सुना रहे होते हैं? ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो बड़ा फख्र महसूस करते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं जी हम तो गुनाहगार हैं। बॉर्न अगेन भी होते हैं, अक्सर लोग बॉर्न अगेन भी होते हैं, वो कहते हैं जी हम इंसान हैं, हमने तो बार बार गुनाह करना है, हम तो गुनाहगार हैं। क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं? ठीक है। अब जब वो कह रहे हैं कि हम गुनाहगार हैं तो इसका मतलब है उन्होंने तो कभी सल्वेशन कबूल ही नहीं की। और अगर आप अभी भी बॉर्न अगेन यीशु मसीह को कबूल करने के बाद अपने आप को गुनाहगार कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के गुनाह नहीं उठाए। और अगर आपके यीशु मसीह ने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के गुनाह नहीं उठाए तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर अभी भी सजा का हुक्म है। और अगर आपके ऊपर अभी भी सजा का हुक्म है तो फिर आप खुदा से कभी भी नहीं मांग सकते, क्योंकि आप उसके क्राइटेरिया पर नहीं पहुंच रहे। क्योंकि वो कहता है देखो सबने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम रहे। फिर वो कहता है कि शरीयत का एक हुक्म भी अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आप पूरी शरीयत के गुनाहगार ठहर रहे हो। सो यहाँ पर आपको मैंने अपोस्टल पॉल की एग्जांपल इसलिए दी कि बड़ा ही मेन कैरेक्टर है बाइबल का। और वो कहता है कि जी वाले वो उसने परसिक्यूट किया, लेकिन वो अपनी न्यू आइडेंटिटी में इतना एस्टैब्लिश हो चुका है कि 7 आयत में वो खुद लिख रहा है कि मैंने कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया। वो किस माइंडसेट के साथ चल रहा है? क्या वो पुराने इंसान की माइंडसेट से चल रहा है या वो न्यू मैन के माइंडसेट से चल रहा है? ये न्यू मैन। तभी वो साइन वंडर्स और मिरेकल में ऑपरेट कर रहा है। अब ये सरमन सुन के आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है तो मैडम इसका क्या मतलब है कि हम अपना माजी भूल जाएं? जी बिल्कुल आप भूल जाएं। मेरे साथ एक हवाला निकालें, राइश की किताब उसका 19 बाब उसके 26 आयत। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वह नमक का सतून बन गई। और वो क्या बन गई? नमक का सतून बन गई। ये बात प्रूफ करिए कि जब आप पीछे देख रहे हैं तो आप क्या हो जाते हैं? स्टैग्नेट हो जाते हैं, आप फ्रीज हो जाते हैं। आप अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे, यीशु मसीह को कबूल करने के बाद आप भी ऐसे बन जाएंगे। आप अपनी जिंदगी में फेथ में ऑपरेट नहीं कर सकेंगे जब तक आप अपनी राइटियसनेस में डेवलप नहीं हो रहे। अपनी राइटियसनेस का मतलब है क्राइस्ट की राइटियसनेस, ठीक है। अपनी राइटियसनेस में डेवलप नहीं होना, मेरा मतलब है अपनी राइटियसनेस का मतलब है कि आपके माइंड में जब तक ये बात बैठ नहीं रही कि खुदा ने आपके यीशु मसीह ने वो आपके गुनाहों को, आपकी मुशक्कतों को, आपके गमों को उठाकर ले गया है, जब तक आपके माइंड में ये बात नहीं बैठ रही, जब तक आप इस माइंडसेट के साथ ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे, आपका ईमान डेवलप नहीं होगा। हर बार खुदा से मांगते वक्त आपको लगेगा कि अभी भी आप फिट नहीं है इतनी बड़ी चीज खुदा से मांगने के लिए। क्या कभी कभी खुदा से दुआ करते हुए आपके दिल में ऐसा आया कि आपका दम घुटने लगा और आपको लगा कि आप खुदा से कुछ ज्यादा मांग रहे हैं, या आपको मुश्किल लगा कि ये चीज आप मांग रहे हैं उसके लिए आपका बिलीफ नहीं? तो ऐसा होता है, क्या होता है कि हमें क्या लगता है कि हम खुदा से कुछ ज्यादा मांग रहे हैं, आखिर हम इसके काबिल नहीं है। सो जो लूत की एग्जांपल मैंने इसलिए पढ़ाई है कि उसने पीछे देखा। और इसी तरह मेरे साथ खुले इब्रानियों 11:15 आए। और जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था। आमीन। कहते हैं जिस मुल्क से निकल आए थे अगर उसका वापस जाने का ख्याल करते तो वापस उसमें चले भी जाते। आपने जो लाइफ को छोड़ दिया, अगर आप उस लाइफ के बारे में दोबारा सोचेंगे तो यकीन कीजिए आप वापस उस लाइफ वाली हरकतें शुरू कर देंगे। आमीन, ये बात समझ आई? सो जिस लाइफ को आपने छोड़ दिया, यानी कि आपने मसीह के लिए क्या किया, अपनी पुरानी लाइफ को, अपने गुनाहों को, आपके गुनाहों को, पहला पत्रस उसके 2 बाब उसकी 24 आयत देखते हैं जी, खोले। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। आमीन।
आमीन। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, क्या कह रहा है कि हम गुनाहों के एतबार से मर गए। अपोस्टल पॉल इस चीज में इतना एस्टैब्लिश हो चुका है कि वो गुनाहों के एतबार से मर गया और रास्तबाजी के एतबार से जी उठा है। आपको ऐसा एटीट्यूड चाहिए। ये बातें आपको एक दिन में समझ नहीं आएगी कि रास्तबाजी क्या होती है, राइट स्टैंडिंग विद गॉड होती है। आपको पता है मुझे ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कितने सालों बाद मिली। मुझे रास्तबाजी का पता था, लेकिन उसके बाद बीच में मैं रास्तबाजी की कॉन्सेप्ट को भूल गई थी। और जब मैं 2019 में मैंने सबसे ज़्यादा सफरिंग इसलिए काटी कि मुझे लग रहा था कि मेरे पास बहुत वर्ड है, लेकिन मेरे पास वर्ड था, मैं अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को और इस इंसाइट को लूज कर चुकी थी कि मैं मसीह यीशु के मार खाने से शफा पा चुकी हूँ। मैं इस बात को भूल चुकी थी कि क्या कहते हैं, मैं ऑलरेडी रास्तबाज हूँ। और जब मेरे पास ये मुकाशफा लॉस्ट हुआ तो क्या हुआ, मैंने हर तरह की प्रॉब्लम अपनी ज़िंदगी में फेस की। तो सब चीज़ों का जो मुकाशफा और जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आप मसीह यीशु में नए मखलूक हैं। देखो पुरानी चीज़ें जाती रही और वो नई हो गई। तो ये चीज़ जानना कि आप यीशु मसीह में आप क्या बन चुके हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोस्टल पॉल को देखें कितना डिटर्मिन्ड है। कहता है जी मैंने तो कभी किसी को बिगाड़ा भी नहीं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। क्योंकि रोड टू दमास्कस में उसको पता है कि जब उसका यीशु मसीह से इनकाउंटर हुआ था, उस शख्स को यीशु मसीह ने सलीब पर खत्म कर दिया। वो शख्स तो डेड हो चुका है, अब तो नया शख्स यीशु मसीह में रेज्ड हो चुका है। इसी तरह मेरे साथ निकाले इब्रानियों का 4 बाब और उसकी 16 आयत। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। आमीन। कहता है आओ हम फजल के तख्त के पास कैसे आए, डर के आए, दिलेरी दलेरी से, क्योंकि खुदा को दलेरी पसंद है। जब आप खुदा से दलेरी से मांग रहे हैं ना, तो ये शो कर रहा है कि आप बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह ने आपके तमाम गुनाह उठा लिए। लेकिन जब आप खुदा से डर के मांग रहे, अच्छा मुझे बताएं, जब पतरस ने, जो पीटर था, पीटर ने जब यीशु मसीह ने बोला कि जाल डाल, उसने जाल डाला। और जाल डालने के बाद क्या होता है कि वो मछलियों का ढेर पकड़ लेता है। तो जब वो मछलियां पकड़ लेता है तो वो एकदम से खुदा को कहता है, खुदा बाप, तो सॉरी खुदावंद को कहता है कि ऐसा तू मुझसे दूर चला जा। क्यों दूर चला जा? वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने खुदा की राइटियसनेस को फील कर लिया। उसने देखा कि यार ये शख्स इतना पाक है और उसके कहने से मुझे इतनी सारी मछलियां मिल गई, तो उसको अपनी खामियां नजर आने लगी। तो यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, उसको उसको बोला खौफ न कर, क्योंकि आज से तू मछेरा नहीं बल्कि आदमगीर बन जाएगा, मछलियों को पकड़ने वाला नहीं बल्कि इंसानों को किंगडम में लाने वाला बन जाएगा। तो उसकी आइडेंटिटी चेंज होगी। पीटर की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, पॉल की आइडेंटिटी चेंज हो रही है। इसी तरह जब आप मसीह यीशु में आ गए तो आप कंप्लीटली नए मखलूक हैं। अपनी इस आइडेंटिटी में चलना है। मैंने अभी जो हवाला खुलवाया है इब्रानियों का खत, उसका 4 बाब उसकी 16, वो कहता है कि खुदा के फजल के तख्त पर, कौन सा तख्त है? पहली बात तो ये एक ही तख्त लगा हुआ है और वो फजल का तख्त है। और फजल हमें कैसे मिला है? ईमान में मिला है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपकी कुछ चीज़ें हैं जो बढ़ सकती हैं और घट सकती हैं, लेकिन आपकी रास्तबाजी कभी भी ना बढ़ सकती है ना घट सकती, क्योंकि रास्तबाजी आपको किसके थ्रू मिली है? क्राइस्ट के थ्रू मिली है। राइटियस होने के लिए, रास्तबाज ठहरने के लिए आपने एक काम भी खुद से नहीं किया, ये आपको फ्री गिफ्ट के तौर पे मिला है। तो जब आपको फ्री गिफ्ट के तौर पे मिला है तो आप ना उसको इंक्रीज कर सकते हो ना डिक्रीज कर सकते हो, क्योंकि गिफ्ट देने वाले ने आपको कंप्लीट गिफ्ट दी है। उसने आधी रास्तबाजी अपने पास नहीं रखी, उसने आपको मुकम्मल रास्तबाज ठहरा दिया। जब उसने आपको मुकम्मल रास्तबाज ठहरा दिया तो क्या हुआ आपके, लेकिन फजल जो है वो बढ़ता और घटता है। कैसे? जितना आप बिलीव करेंगे कि यीशु मसीह ने आपको, यीशु मसीह के वसीला से आप रास्तबाज है, उतना ज्यादा फजल आपके अंदर क्या होता जाएगा? बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। आमीन। और हम क्या करें? वो फजल हासिल करें। इसका मतलब है कि जितना आप दिलेरी से मांग रहे हैं उतना आप पर फजल मल्टीप्लाई होता जाएगा। मैं एक दिन आपको फजल की डेफिनेशन भी सिखाऊंगी, लेकिन ये वक्त टाइम होगा कि फजल की डेफिनेशन क्या है। इसी तरह मेरे साथ निकालें एक और हवाला हम देखेंगे, याकूब का खत उसका 2 बाब उसकी 14 से 20 आयत तक हम देखेंगे, लेकिन पहले 14 आयत से पढ़ना। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उसको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सेर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे,
تو کیا فائدہ؟ اس طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے، بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر عمل کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان عمل سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے آپ ہیں۔ اس نے کہا کہ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے، کیونکہ کون اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے؟ شیطان بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ سو جتنے لوگ کل جو میں فرسٹ کرنتھینز چیپٹر 8 میں سے پڑھا رہی تھی کہ سارے لوگ کہتے ہیں جی ایک ہی خدا ہے، جی ہم سب کا ایک ہی خدا ہے، تو یہ بات تو کون بلیو کرتا ہے؟ یہ بات تو شیطان بھی بلیو کرتا ہے۔ یہ بات تو شیطان بھی جانتا ہے کہ خدا باپ ہے اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہ بات وہ جانتا ہے۔ تو اگر آپ بھی یہ بات جانتے ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا، وہ یقین نہیں رکھتا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اس بات میں میرا مطلب کہ وہ خدا کو اپنا خدا نہیں مانتا، وہ یہ تو یقین رکھتا ہے کہ خدا ہی آل سپریم پاور ہے اور یسوع مسیح کے پاس ساری اتھارٹی ہے، لیکن وہ اس چیز پہ آپریٹ نہیں کرتا، اس چیز پہ بلیف سسٹم ہی نہیں چلتا کہ خدا اس کا بھی خدا ہے۔ تو اس نے بڑا تھرتھراتا ہے، اس کو بھی اس بات کا فیئر ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے مسیح ہیں جو اس بات پر ایمان سے رکھتے ہیں، فیئر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا جو فیتھ ہے وہ کس چیز پر نہیں ہے؟ کرائسٹ کے فنشڈ ورک پر۔ آپ کو نالج تو ہے کہ آپ کا کون خدا ہے، اس کا بیٹا ہے ایک، اور پھر روح القدس ہے اور غیر زبانیں ہیں اور فرشتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں، لیکن یہ ساری باتیں آپ کو بینیفٹ نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ ساری باتیں تو کس کو پتہ ہے؟ شیطان کو پتہ ہے۔ آپ کو کون سی باتیں بینیفٹ دے سکتی ہیں؟ حکمت اور مکاشفہ کی روح، جب آپ کے پاس خدا کے کلام کا ڈیپ نالج آ جاتا ہے، جب آپ کے پاس خدا کے کلام کا یہ نالج آ جاتا ہے کہ آپ اس میں مکمل طور پر راست باز ہیں، جب آپ کے پاس یہ نالج آ سکتا ہے کہ یو کین ڈو آل تھنگس تھرو کرائسٹ ہو، یہ 20 آیت پڑھیں ذرا، اس کی یعقوب کی 20 آیت، 2 باب کی 20 آیت۔ مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر عمل کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ بس ٹھیک ہے، بغیر عمل کے بیکار ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، if your faith has no proof it's fake۔ اگر آپ کے پاس فیتھ کی کوئی مینیفیسٹیشن نہیں ہے نا تو یہ فیک ہے، آپ نے کبھی ایمان رکھا ہی نہیں۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ خدا سچا نہیں ہے، کیونکہ رومیو اس کا 3 باب اس کی 3 آیت اور 4 آیت کہتی ہے کہ اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ خدا جھوٹ ہے، خدا باطل ہے؟ نو، باطل اور جھوٹے کون ہو سکتے ہیں؟ آپ ہو سکتے ہیں، خدا نہیں ہو سکتا، خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جو خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ سب کچھ پورا ہوگا، سب کچھ 1 سے لے کے 100 تک، یا جو بھی کاؤنٹنگ نمبر A to لے کے Z تک سب کچھ پورا ہوگا، لیکن کس طرح پورا ہوگا؟ بلیف سسٹم کے ساتھ پورا ہوگا۔ یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ورڈ میں اسٹیبلش ہو رہے ہیں، اگر آپ ورڈ سیکھ رہے ہیں اور ورڈ اپنا رزلٹ پروڈیوس نہیں کر رہا، تو پرابلم ورڈ بھی نہیں ہے، کیونکہ ورڈ تو ایک انکرپٹیبل سیڈ ہے، اس سیڈ میں کوئی خامی نہیں ہے، خامی آپ کے لیونگ سٹائل میں، آپ کے تھاٹ لائف میں۔ ایک حوالہ ہے 2 کرنتھینز چیپٹر 10 ورس 5۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ آمین۔ اب یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ رشتہ داروں کو قید کرنا ہے۔ آپ کی ترقی کوئی بھی نہیں روک رہا، آپ کی ترقی آپ کے اپنے خیالات روک رہے ہیں۔ اس نے کہا ہم نے قید کس کو کرنا ہے؟ اس نے بولا کیونکہ اگرچہ خیالات کو، کہتا ہے کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں۔ ورس نمبر 3 ہے۔ ورس نمبر 4 کہتا ہے اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات کیا؟ آپ کی امیجنیشنز، بہت اسٹرانگ ہولڈز آپ کی امیجنیشن کا، جو آپ کا لیونگ سٹائل ہے وہ آپ کی امیجنیشن کو ڈپکٹ کرتا ہے۔ آپ کس سے کیسے بات کریں، کیا کمیونیکیٹ کریں، ٹھیک کمیونیکیٹ کریں، غلط کمیونیکیٹ کریں، وہ ڈپکشن ہے آپ کے امیجنیشن کا، کہ آپ کیا سوچ رہے اپنے بارے میں۔ آپ یا انفیریٹی کمپلیکس کے شکار ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، اگر آپ ان ساری چیزوں کا شکار ہو تو ابھی تک اس کا مطلب ہے آپ اپنے پرانے تصورات اور خیالات سے نہیں نکلے، اور آپ اپنے آپ کو نیا مخلوق نہیں سمجھ رہے۔ جب آپ اپنے آپ کو نیا مخلوق ہی نہیں سمجھ رہے تو آپ کنگڈم میں آپریٹ کیسے کریں گے؟
تو آج اپنے آپ کو جج کریں, اپنا انالیسس کریں کہ آپ کی زندگی میں میریکل انسٹنٹ کیوں نہیں ہو رہا اور سلو کیوں ہو رہا ہے, اور کیا وجہ ہے کہ آپ ابنڈنٹلی ریسیو نہیں کر پا رہے. ایک وجہ سیڈ سوئنگ بھی ہے, کیونکہ اگر آپ سیڈ نہیں سو کریں تو خدا کا جو طریقہ ہے وہ ہمیشہ سیڈ سوئنگ کا طریقہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بلکہ اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو دیکھیں, تصورات اور ہر ایک اونچی چیز, اس کا مطلب ہے کبھی کبھی آپ کی امیجنیشن, آپ کے خیالات خدا کے کلام سے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں, اور خدا کو اپنے ذہن میں بڑا بنانے کے بجائے آپ اپنے تصورات اور جو آپ کا اپنا تھنکنگ سٹائل ہے اس کو بڑا سمجھتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے چینج کرنی, چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ڈھا دیتے ہیں. کوئی بھی چیز جو آپ کی زندگی میں, کوئی بھی چیز اگر آپ کو کوئی پسند بھی ہے تو آپ کی زندگی میں وہ خدا سے بڑا نہیں ہونا چاہیے, اس کی ویلیو, اس کی ورتھ خدا سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ کہتا ہے کوئی بھی چیز اب لکھے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں ڈھا دیتے ہیں, ہر ایک خیال کو قید کر کے کس کا تابع بنا دینا ہے, ہر خیال کو قید کر کے یہ فرما بردار بنا دیتے ہیں. آپ کا خیال کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن خدا کے خیالات کچھ اور ہیں آپ کے بارے میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے خیال کو قید کر کے یسوع مسیح کا فرما بردار بنانے, تاکہ آپ خدا کے خیالات کو اوبے کر سکیں. اگر آپ اپنے خیالات سے چلیں گے, وہ پھر بات وہی آ جاتی ہے, وہ کہتا ہے کہ نئی میں پرانی مشقوں میں نہیں بھری جا سکتی. پرانی مشق بھی تباہ ہو جائے گی اور نئی میں بھی ضائع ہو جائے گی. سو آپ گریس کا کلام سن رہے ہیں, لیکن اگر آپ اپنا تھنکنگ پر کام نہیں کریں, آپ اپنی امیجنیشن پہ کام نہیں کریں, آپ اپنی زندگی میں سے فیئر, ڈاؤٹ, انبلیف, اگنورینس, کنڈیمنیشن کو نہیں نکال رہے, تو یہ چیزیں آپ کی گروتھ میں ایسے ہیں جیسے اینٹیں ہیں. اگر آپ دیکھیں ایک کچی جگہ ہے, اور اگر آپ کچی جگہ پر ٹائلنگ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, سیمنٹڈ ٹائلنگ کر دیتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے اب آپ اس جگہ پر کچھ اگا سکتے ہیں؟ یا جب بارش پڑے گی تو کیا اس جگہ پر گھاس اگے گی؟ نو میم. نہیں پڑے گی. اسی طرح جب آپ کی زندگی پہ, جب آپ کے ذہن میں تمام وہ خیالات ہیں جو اولڈ لائف کے تھے, پال نے اپنے مائنڈ سیٹ کو کمپلیٹلی چینج کر دیا. پال کہہ رہا ہے میں نے تو کبھی کسی کا کوئی نقصان کیا ہی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو نیو کریشن سمجھ رہے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں آپ الٹے لوگوں کے نقصان کرتے جائیں اور بار بار کہ میں تو ایسا ہوں ہی نہیں, میں تو ایسا ہوں نہیں, یہ کام نہیں کرنے. اگر آپ کر رہے ہیں تو خدا آپ سے پوچھے گا, دس از رانگ, یہ دس از رانگ تھنگ. آپ نے کسی کا نقصان نہیں کرنا, کیونکہ آپ نئے مخلوق ہیں, اور آپ نے ہمیشہ, وہ کہتا ہے اپنے پڑوسی کو اپنی مانت پیار کر, ٹرسٹ نہیں کرنا, پیار کرنا ہے, پیار شو کرنا ہے. تو یہاں پہ میں کہتی کہ جو زمین اوپن ہے جس پر اس کوئی اور چیز نہیں اگی ہوئی, وہ کیا کرے گی, وہ رزلٹ کو پروڈیوس کر دے گی, وہ گراس کو پروڈیوس کر دے گی, وہ پلانٹیشن اگا دے گی. آپ کی زندگی میں تمام وہ خیالات, اور وہ خیالات کیا ہیں, فیئر کے, کہ نہ میں پہلے یہ کر سکتا, کیا پتا کسی رشتہ دار نے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ورڈ بولا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو, تمہاری شکل اچھی نہیں ہے, تمہارا رنگ اچھا نہیں ہے, تم کیونکہ پاکستانی ہو اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ تم پاکستان میں رہتے ہو اور پاکستان میں کرسچن کمیونٹی ایز اے منورٹی اور منورٹیز کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے. کیا پتا کسی نے آپ کے دل میں فیئر ڈالا ہوا ہے ڈسکرمنیشن کا, کیا پتا کسی نے آپ کے دل میں فیئر ڈالا ہوا ہے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ فیئر ہے کہ آپ گڈ لکنگ نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ فیئر ہے کہ آپ کے پاس وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, آپ کسی بھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کا کمپلیکشن جو بھی ہے, آپ کی جو بھی ریس ہے, آپ کا جو بھی کاسٹ ہے, آپ کا جو بھی اولڈ لیونگ سٹائل تھا, آپ کا جو بھی فیملی بیک گراؤنڈ ہے, خدا کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے وہ کیا بن چکے ہیں, کیا, اور وہ نئے مخلوق بن چکے ہیں. اور جب وہ نئے مخلوق بن چکے ہیں تو ان کا ان کے پاسٹ لائف سے کوئی کنسرن نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. اس چیز کو جب آپ ریسیو کر کے اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ 24/7 چلیں گے تو آپ سائنس, ونڈرز اور میریکلز میں آپریٹ کریں گے, اور آپ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے آئیں گے. اور جب آپ خدا سے مانگیں گے, پھر آپ اس پہاڑ سے کہیں گے کہ اپنی جگہ سے سرک جا, تو وہ کیا کرے گا, سرک جائے گا. آمین. سو خدا میں چلنے کے لیے آپ نے کن چیزوں کو دیکھنا ہے, کوئی بھی کام, کوئی بھی میریکل ریسیو کرنے سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جب میں دعا کر رہی ہوں تو میرے دل میں فیئر تو نہیں آ رہا, ڈاؤٹ تو نہیں آ رہا, انبلیف تو نہیں آ رہا, میں اگنورنٹ تو نہیں ہوں. کبھی کبھی آپ خدا کے کلام سے واقف نہیں ہوتے. میرے ساتھ نکالے ہوزیا کی کتاب, اس کا 4
پرانے زمانے میں میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، کیونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا. بس یہاں تک کچھ کہتے ہیں میرے لوگ، ایک سیکنڈ، کہتے ہیں میرے لوگ کس کی وجہ سے ہلاک ہوئے؟ عدم معرفت. جی کہتے ہیں مائی پیپل آر ڈسٹرائڈ فار لیک آف نالج. آپ کی زندگی میں ڈسٹرکشن کا ایک بڑا ریزن فیئر ہے، یا تو ڈاؤٹ ہے، یا تو انبلیف ہے، اور ایک اور ریزن کیا ہے؟ اگنورینس. مائی پیپل آر ڈسٹرائڈ فار دا لیک آف نالج. لیکن اس وقت آپ لوگ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے، کیونکہ رائٹ نالج آئی ایم گیونگ یو. سو آپ کی زندگی میں کیا ہو سکتا ہے؟ فیئر ہو سکتا ہے، ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، انبلیف ہو سکتا ہے، یا کنڈیمنیشن ہو سکتی ہے. تو لیک آف نالج کیوں نہیں میں کہہ رہی؟ کیونکہ میں آپ کو پریمیم ورڈ دے رہی ہوں تاکہ آپ کی زندگی میں سے وہ ڈارکنس نکلے اور آپ کی روحانی آنکھیں کھلیں، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے کیا کچھ پہلے سے ہی تیار کر رکھا ہے. آمین. آئی ہوپ آج کے سمن سے آپ کو برکت ملی ہوگی، آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ 5 چیزیں ہیں جن کو آپ نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے. زندگی سے کیسے نکالیں گے؟ یہ چیزیں نظر نہیں آتی. کیا کبھی کسی نے فیئر کو دیکھا ہے لیکن فیئر کے ایکشن کو دیکھا ہے؟ کیا کبھی کسی نے ڈاؤٹ کو دیکھا ہے؟ ڈاؤٹ کو بھی نہیں دیکھا آپ نے. کبھی آپ نے انبلیف کو بھی نہیں دیکھا، کبھی آپ نے اگنورینس کو بھی نہیں دیکھا، کبھی آپ نے کنڈیمنیشن کو بھی نہیں دیکھا. یہ چیزیں آپ نے دیکھی نہیں ہیں، لیکن یہ روحانی عالم میں کام کر رہے ہیں. ہمیشہ میں اگزامپل دیتی ہوں کہ میں بچپن میں تھی اور میں ایک مووی دیکھ رہی تھی، اور وہاں پہ ایک سپر سٹار تھا، وہ بہت روتا ہے، اور ٹھیک ہے وہ بہت روتا ہے، اور جب وہ روتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو رو ہی رہا تھا، ساتھ میں اور میری بہن بھی پوری رات روتے رہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ مووی ہے، ہمیں پتہ ہے وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، تھوڑی بعد مووی ختم ہو جائے گی، لیکن لٹرلی میں کبھی اتنا کسی کی مردے میں بھی نہیں روئی ہوں گی جتنا میں اس ایکٹر کے پیچھے رو پڑی. تو وہاں سے میں ہمیشہ اس ایگزامپل کو یاد کرتی ہوں کہ جب آپ وہ کیا تھا، وہ یہ تھا، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کو دکھی ہیں تو ایموشنز آپ کے کام کر رہے ہیں. اب میرا دکھ کیا تھا؟ اس مووی میں اس لڑکے کے ساتھ دکھ ہو رہا تھا، اس لیے مجھے دکھ ہو رہا ہے، یا اس ایکٹر کے ساتھ دکھ ہو رہا ہے، سپر اسٹار کے ساتھ دکھ ہو رہا ہے، تو میں بھی دکھی ہوگی. اسی طرح جب آپ خوف زدہ ہیں تو خوف کے کچھ ایکشنز ہیں. جب آپ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو آپ دوسرے کمرے میں نہیں جاتے، یہ آپ کا فیئر کا ایکشن ہوتا ہے. فیئر نظر نہیں آ رہا، لیکن فیئر کا رسپانس کیا ہے کہ آپ دوسرے کمرے میں نہیں جا رہے، آپ اکیلے نہیں جا رہے، آپ اکیلے سو نہیں رہے، یا آپ کوئی کام کرنے سے ڈر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کے دل میں شک ہے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتا ہے شک نہ کر، کیونکہ شک کرنے والا آدمی کیسا ہے؟ 2 دلا ہے، اور اپنے سمندر کی لہر کی مانتا ہے، اور اپنی سب باتوں میں کیا ہے؟ بے قیام. یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ شک کرنے والا انسان کیسا ہے؟ جی سمندر کی لہر کی مانند ہے. اور اگر آپ کا سمندر کا ایکسپیرینس ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کی جو لہر ہے وہ ہوا سے بہتی ہے اور اچھلتی ہے. ہوا اس کو ڈائریکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اب اس نے کہاں جانا ہے، اور کتنا اونچی ویو اس نے بنانی ہے اپنی، کتنا اونچا اس کا کریسٹ اور ٹراف ہوگا، وہ ہوا ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے. تو کیا آپ کی زندگی میں ہوا یعنی کہ سچویشن ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ نے کتنا گرو کرنا ہے، یا ورڈ ڈیسائیڈ کرے گا، یا ٹروتھ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے کتنا گرو کرنا ہے؟ چوائس آپ کی اپنی ہے کہ آپ ٹروتھ کو اپنی گروتھ کا وے بناتے ہو، یا آپ سچویشن کو اپنی گروتھ کا وے بنا لیتے ہو. اگر آپ سچویشن اور ٹائم کو اپنی گروتھ کا وے بنانے لگے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ پھر آپ کی واقعی گروتھ سچویشن اور ٹائم کے مطابق ہی ہوگی، اور اس کی بھی شورٹی نہیں ہے کہ آپ گرو کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ اپنی گروتھ کی بیسس ٹروتھ بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیٹ مین بی اے لائر بٹ گاڈ بی ٹرو، یعنی کہ خدا سچا ہے اور باقی سب جھوٹے ہیں، انسان جھوٹا ہے. تو جب خدا سچا ہے، آپ کی آس پاس کسی کی زندگی میں معجزے نہیں ہو رہے، اٹس اوکے. آپ کے آس پاس کسی منسٹری میں کام نہیں ہو رہا، اٹس اوکے. آپ کے آس پاس شخص بیٹھا ہے جو بہت ایمان کو کلیم کرتا ہے، اس کی زندگی میں کام نہیں ہو رہا، اٹس اوکے. آپ نے اس شخص کی زندگی کو دیکھ کے آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ آپ کی زندگی میں معجزہ ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ نے خدا کے کلام میں جو ایگزامپل سیکھے ان پر میڈیٹیٹ کر کے، ان پر پونڈر کر کے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ میریکل آپ کی بھی زندگی میں ہوگا، کیونکہ آپ بھی خدا پر ٹرسٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ایگنورینس بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھی، کنڈیمنیشن بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھی. لیکن رومیو اس کا 8 باب اس کی پہلی آیت ہمیں کلیئرلی کہتی ہے جتنے مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. تو جب آپ پر سزا کا حکم ہی نہیں ہے تو پھر کنڈیمنیشن کیسی؟ شیطان آ کے آپ کو یاد کرائے گا، لیکن آپ نے یاد نہیں کرانا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، جب بھی آپ کو آپ کا ماضی یاد آئے اور آپ کو اپنی غلطیاں یاد آئیں تو وہ آپ کو کون یاد کرا رہا ہے؟ کیونکہ ہولی اسپرٹ آپ کی کریکشن کرتا ہے،
ہولی اسپرٹ آپ کو کبھی کنڈیم نہیں کرتا, یہ چیز یاد رکھیں آپ نے. کنڈیمنیشن آلویز کلس, اور یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے. کریکشن آتی ہے ہولی اسپرٹ کی طرف سے. سو موو ان دا کریکشن, ناٹ ان کنڈیمنیشن, اور باقی سب چیزیں آپ کے لیے ایسے آ جائیں گی, اور پھر آپ اس پہاڑ سے کہیں گے کہ اکھڑ جا, تو وہ واقعی اکھڑ جائے گا. آمین. سو میں آپ سب کو برکت دیتی ہوں. آج کا کلاس یہاں پہ ختم ہوتی ہے.